اپڈیٹ کریں آپ کو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سوات کے علاقے مدین میں ناخوشگوار واقعے کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا آئی جی پولیس سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ظفر اقبال سے تفصیل ڈال دیتے ہیں۔ ظفر بتائیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سوات کے پرفضا مقام مدین میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی خیبر پختونخوا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئی جی خیبر پختونخوا سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر حالات کنٹرول کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل بھی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے ظفر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے مدین کی بالخصوص، اور واقعہ کیا ہوا تھا یہ پتہ چل سکا ایگزیکٹلی؟ جی بالکل، واقعہ مقامی لوگوں کی جانب سے ایک سیاح جو کہ جن کا تعلق پنجاب کے علاقے سیالکوٹ سے، شہر سیالکوٹ سے تھا، ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، جس کی بنا پر پولیس نے فوری طور پر اس سیاح کو اپنی تحویل میں لیا، تو لیکن مشتعل عوام جو ہے وہ پولیس تھانے پہنچے اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس سیاح کو ان کے حوالے کیا جائے جنہوں نے قرآن مجید کی مبینہ طور پر بے حرمتی کی تھی۔ تاہم پولیس کی جانب سے انہیں سیاح حوالے نہیں کیا گیا، جس پر پولیس اور مقامی لوگوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں تقریباً 11 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں کچھ مقامی جبکہ کچھ کا تعلق پشاور سے بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ سیر و تفریح کے غرض سے وہاں پر گئے تھے۔ جس کے بعد مشتعل عوام نے پولیس تانے کا گھیراؤ کیا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی اور پولیس تانے کو نظر آتش کرتے ہوئے جو مبینہ طور پر گستاخ شخص تھا اسے قتل کر دیا، جبکہ پولیس تانے کو بھی نظر آتش کر دیا۔ جی ٹھیک ہے ظفر، ساتھ رہیے گا۔ شہزاد بھی ہمیں جوائن کریں مدین سے، سوات سے، ان سے لیٹسٹ اپڈیٹ جانتے ہیں۔ شہزاد بتائیے گا اس وقت علاقے کی صورتحال ہے کیا؟ جی بالکل، اس طرح ہے کہ آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد اس وقت میں پیا جرو کے مقام پر موجود ہو، دونوں اطراف سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی اور جو مظاہرین ہے اس نے تاحال مدین سر پل کے قریب جو ہے وہ جو ملزم ہے، جو مبینہ ملزم ہے، اس کی لاش کو وہاں پر رکھا ہوا ہے، اس پر آگ تیل چھڑک کر ان کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ پولیس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ جو افسران ہیں انہوں نے اپنے موبائل فون بند کر رکھے اور کالام سے بحرین تک بڑی تعداد میں جو سیاح ہے جو عید کے موقع پر یہاں پر آئے ہوئے تھے وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ روڈ دونوں اطراف سے بند پڑا ہوا ہے۔ اس وقت میری بات ہوئی مقامی، ٹھیک ہے، یہ سڑک کی صورتحال ہے۔ شہزاد ذرا بتائیے گا کہ اس شخص کو تشدد کر کے مارا گیا، بعد میں اس کے لاش کو آگ لگائی گئی یا اسے زندہ جلایا گیا؟ جو مبینہ ملزم ہے اس کو زندہ جلایا گیا ہے۔ اس وقت بھی اس کی لاش مدین پل کے قریب پڑی ہوئی ہے اور جو لوگ ہیں اس میں کافی اشتعال پایا جا رہا ہے۔ جب میری بات ہوئی مقامی لوگوں سے تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے ہم پرامن طور پر بیٹھے تھے اور پولیس کی جانب سے ہم پر فائرنگ کی گئی ہے، جس میں 11 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی فائرنگ سے، اس کی جوابی فائرنگ سے تقریباً 6 پولیس اہلکار بھی زخمی ہیں، جن میں سے 3 جو مقامی لوگ ہیں ان کو شریف اسپتال فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہوئے۔ لیکن یہ جو شخص ہے جس کا تعلق سیالکوٹ سے بتایا جا رہا ہے، سیاح ہے، یہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، فیملی کے ساتھ تھا، یہ دوستوں کے ساتھ تھا؟ وہ کون لوگ تھے اور معاملہ کیا ہے ذرا بتائیے۔ جو پنجاب کے علاقے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا محمد اسماعیل ہے، تو ان کے قبضے سے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے ان کے قبضے سے قرآن مجید کے نسخے برآمد کیے ہیں اور جو قرآن مجید تھا اس کو نظر آتش کرنے کا بھی ان پر الزام ہے۔ لیکن میری اس وقت جب بات ہو رہی ہے تو پولیس یا ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ محمد اسماعیل جو کوٹ کا رہائشہ تھا وہ اکیلے تھا یا ان کے ساتھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن جو مشتعل لوگ تھے، جب ان کے ساتھ جو نسخہ برآمد کیا گیا قرآن مجید کے نسخے، تو ان کو مقامی لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا اور پولیس کے اس کے بعد مقامی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کیے گئے کہ لوگ نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ صورتحال جو ہے آپ رپورٹ کریں۔ اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو اہم شاہراہ ہے وہ بند ہے، ٹریفک جام ہے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس سڑک کو کھلوانے کے لیے اور اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے؟
इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाए गए और जो बहरीन, मदेन, कालाम या उसमें जो सयाह आए हुए हैं वो अपने इलाकों की तरफ निकल रहे हैं। जो सयाह है उनको जैसी इस बात की इल्म हुई तो उन्होंने तमाम तर होटल और वो जो है वो खाली कर दिए और वो बाहर निकल रहे। लेकिन ताहाल इंतजामिया या पुलिस की जानिब से कोई इस तरह के इंतजाम नहीं दिखाए गए। जरू पुल के करीब, सुर पुल के करीब जो रास्ते हैं मिंगवरा से कालाम की तरफ और कालाम से मिंगवरा या पिशावर की तरफ तमाम पर रोड बंद पड़े हैं, जिसमें मरीज भी है, एम्बुलेंस भी खड़ी है और ताहाल रोड को खोलने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मेरी बात हुई मुकामी सयाहों से तो वो भी काफी जी ठीक है। शहजाद हमें अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त जो अहम शाहराह है जो मुख्तलिफ इलाकों से मदियन को मिलाती है वहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है और क्या सूरत हाल रही ये शहजाद ने हमें बताया। जफर इकबाल ने हमें तफसीलन ब्रीफ किया है। जफर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस सारे मामले का नोटिस ले लिया। अलबत्ता आईजी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए भी हंगामी इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी गई है। नाखुशगवार वाक़े पर अली अमीन गंडापुर ने अफसोस का भी इजहार किया है और शहरियों से खास तौर पर उन्होंने पुरअमन रहने की अपील की है। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील हमारे नुमाइंदगान शहजाद और जफर इकबाल ने आपके साथ शेयर की है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।